أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں، قرآن پاک کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث اور ایک روایت، ان کا ایک مقولہ اور ارشاد گرامی آپ کو سنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ فرماتے اللہ تعالیٰ کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنی زندگی کے لیے ایک بہترین نمونہ ملے گا۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع اور امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے امید لگائے ہو اور آخرت کی امید اس کو ہو کہ آخرت میں مجھے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، اور پھر اللہ کی رضامندی اور خوشنودی مجھے حاصل کرنا ہے، اور اللہ سے بڑے اجر و ثواب مجھے پانا ہے اور حاصل کرنا ہے۔ جس آدمی کو اس کی توقع اور امید ہو اور دنیا میں وہ اللہ کو خوب یاد رکھتا ہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو، ایسا شخص کے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ اگر کوئی تلاش کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے جو میں نے عرض کیا۔ میرے دوستوں، بھائیوں، دنیا میں ہم جو آئے ہیں، ہم دنیا میں اللہ کی بندگی قبول کرتے ہوئے آئے ہیں۔ ہم نے مانا ہے اور قبول کیا ہے کہ ہم دنیا میں جا کر اللہ کی بندگی کریں گے، اور اللہ کی مانیں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے۔ یہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے اس کا اقرار کر کے آئے ہیں، اگرچہ کسی کو یہ بات یاد نہیں ہے۔ کہاں سے یاد رہے گی؟ کیونکہ دنیا میں آئے تھے تو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزار کے آئے تھے اور چھوٹے سے بچہ تھے، نہ سمجھتے تھے، نہ سنتے تھے، نہ بول سکتے تھے، اور پھر دنیا میں پیدا بھی ہوئے تو چند مہینے اور چند سال ایسے گزرے کہ ہمارے اندر اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں تھی۔ اب جا کر سمجھ بوجھ آئی ہے جب تھوڑا سا بڑے ہوئے ہیں، تو اپنے بچپن کی ہی بات بہت سی یاد نہیں رہتی، تو پیدا ہونے سے پہلے کی بات کہاں یاد رہی؟ یہ مومن ہے اور مسلمان ہے جو یاد نہ رہنے کے باوجود مانتا ہے کہ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے اقرار کر کے آئے ہیں تو اللہ کی بات سچی ہے، ہم کو اگرچہ یاد نہ ہو اور ہم کو معلوم نہ ہو، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ
تم پیدا ہونے سے پہلے ہمارے سامنے اقرار کر کے آئے ہو کہ دنیا میں جا کر میں اللہ کی مانوں گا، تو ہم کو بھی مان لینا چاہیے، قبول کر لینا چاہیے کہ ہاں ہم اقرار کر کے آئے۔ تو جب دنیا میں آئے ہیں تو اقرار کر کے آئے کہ اللہ کی مانیں۔ اب سوال یہ کہ اللہ کی ماننے کے لیے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، اللہ کی فرمانبرداری کرنے کے لیے پھر اللہ کیا چاہتے ہیں ہم کو سننا پڑے گا، اور اللہ کیا بولتے ہیں سمجھنا پڑے گا۔ تو ہم اللہ سے بات نہیں کر سکتے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی انسان کے یہ بس میں نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات کرے یا وہ اللہ سے براہ راست بات کرے، بلکہ اللہ سے ہماری بات چیت کا یا اللہ کا ہم سے بات کرنے کا ایک اصول ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ الا من وراء حجاب ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او يرسل رسولا او من وراء حجاب، کہ اللہ یا تو پردے کے پیچھے سے بات کرے کہ سامنے نہیں آئے گا، یا یہ کہ وحی نازل کریں گے، یا یہ کہ فرشتے کو بھیجیں گے۔ اور یہ تینوں چیزیں نبی کے ساتھ خاص ہیں۔ نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی ہے، فرشتہ بھی آتا ہے، اور اللہ چاہیں گے تو براہ راست بھی نبی سے پردے کے آڑ میں بات کریں گے۔ تو یہ سب نبی سے ہوتا ہے، اور نبی ہمارے ہی میں سے ایک شخص ہے۔ ہم انسانوں میں سے ایک کو منتخب کر کے اللہ رب العزت ان کے ساتھ بات کرے گی، اور ان کو جو کچھ کہنا ہے ان کو کہیں گے، ہم کو جو کچھ بتانا ہے وہ ان کو بتا کے بھیجیں گے، اور ان کو واسطہ بنا کے، نبی کو واسطہ بنا کر کے ساری بات ہم تک پہنچا دیں گے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نبی پر ایمان لائیں اور نبی کو تسلیم کر لیں اور نبی کو قبول کر لیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کے پر وحی اترتی ہے، اور اللہ ان سے بات کرتے ہیں، اور فرشتہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے اور ہمارے درمیان میں ایک واسطہ ہے، جو ہماری بات ہوگی اللہ سے کہیں گے، جو اللہ کی بات ہوگی وہ ہم کو سنائیں گے۔ تو ہمارے اور اللہ کے درمیان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے واسطہ بنایا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اب جب ہم کو اللہ نے یہ قرار لے لیا پیدا ہونے سے پہلے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، تو اب اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے اطاعت اللہ کی کیسے کرنا اس کا طریقہ سارے کا سارا نبی کو سکھا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ سارے طریقے سکھا دیے جو ہم سے اللہ چاہتے ہیں، کھانے سے لے کر، پینے سے لے کر، پہننے سے لے کر، سونا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، شادی بیاہ ہیں، کاروبار ہیں، عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، ساری عبادتیں کرنے کا طریقہ، اور زندگی پوری کی پوری گزارنے کا طریقہ، 24 گھنٹے کیسے گزارنا چاہیے، ایک دستور حیات، طریقہ حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ، دستور حیات، سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا، اور سکھا کر کے ان کے ذمہ دے دیا کہ اب آپ اپنی موجودگی میں، اپنی حیات میں ایک جماعت تربیت دیں، ایک فرد دو فرد نہیں بلکہ ایک بڑی جماعت کو آپ تربیت دیں، اور جو طریقہ میں چاہتا ہوں وہ طریقہ آپ ایک پوری جماعت کو سکھائیں، امت کو سکھائیں۔ تو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اس وقت کے موجود لوگوں میں جو اچھے اچھے لوگ تھے چن کر کے حضور کی صحبت میں اللہ نے رکھے، تاکہ حضور ان کو ٹریننگ دے سکیں، حضور ان کی تربیت کر سکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، معاملات کی، معاشرت کی پوری زندگی جو اللہ چاہتے ہیں، جو اللہ نے اپنے نبی
نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا کے بھیجا ہے وہ سارے کا سارا سکھانے اور ٹریننگ دینے کے لیے اللہ نے اس وقت کے موجودہ لوگوں میں سے چن کر 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو حضور کی صحبت میں اللہ نے دیا. یہ جو جماعت جن کو حضور کی صحبت میں دیا گیا یہ اس وقت کے چنندہ اچھے لوگوں کو دیا گیا کیونکہ ان کی ٹریننگ دینا ہے, ان کو تربیت کرنی ہے, ان کو ایمان اعمال اور اخلاق ساری چیزیں سکھانا ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چن کر کے اللہ نے تھوڑے تھوڑے لوگ دیے. اور ایسا نہیں کہ بھائی یوں اٹھا کر کے چن کر کے یوں دے دیا, بلکہ اس کا ایک طریقہ اللہ نے اختیار فرمایا کہ حضور کو حکم دیا کہ آپ دعوت دیجیے, ایمان کی دعوت دیجیے, ایمان کی اسلام کی تبلیغ کیجیے, لوگوں میں آپ ترغیب دیجیے, جو مانے گا ہم ان کو چن لیں گے. جس کے دل میں اچھائی ہوگی, نیکی ہوگی, قبولیت کا مادہ ہوگا, قبولیت کا مزاج ہوگا, جو آپ کی بات کو دھیان سے سنے گا ہم اس کو ہدایت دے کے اسے چن کر کے آپ کی صحبت میں دے دیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اولئک اصحاب محمد انتخبهم اللہ لصحبۃ نبیہ ولنصرۃ دینہ, یہ جن کو اللہ نے چنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. ان کو اللہ نے چنا, کس کے لیے چنا؟ لصحبۃ نبیہ, اپنے نبی کی صحبت میں دینے کے لیے اللہ نے ان کو چنا. ولنصرۃ دینہ, اور اللہ نے اپنے دین کی نصرت اور اپنے دین کی مدد اور اپنے دین کو پھیلانے کے لیے ان صحابہ کرام کو چن کر حضور کی صحبت میں اللہ نے دیا. تو اس وقت چنندہ لوگوں کو چن کر کے اللہ تعالی شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دیا اور آپ نے ان کو تربیت دی. سب ایک دم شروع میں نہیں آ گئے, اس کی ان کے آنے کے لیے حضور کی صحبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی, بڑی مشقت اٹھانی پڑی, بڑے مجاہدہ اٹھانا پڑا اور بڑی ناگواریاں جھیلنی پڑی, بڑی دعوت اور تبلیغ کا ایک مستقل کام اور جدوجہد کرنا پڑا. اور یہ سب اللہ نے اس لیے کرایا تاکہ قیامت تک آنے والوں کو یہ طریقہ معلوم ہو جائے, ورنہ اللہ چاہتے تو ایک ہی لمحے میں 1.25 لاکھ لوگوں کو چن کر لا کے مدینے میں اکٹھا کر کے حضور کے پاس دیتے تھے, بٹھا دیتے سب کو چن کر کے, ایک دم سب کو اٹھا کے لے آ جاتے. چاہتے تو اللہ کر سکتے تھے لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کام لیا, حضور سے محنت کروائی, حضور کو دعوت دینے کا حکم دیا کہ آپ دعوت دیں, آپ تبلیغ کریں, آپ گشت کریں, آپ لوگوں کے پاس جا کے ملاقات کریں, لوگوں سے آپ ملیں, لوگوں کو سمجھائیں, نرمی سے آپ بات کریں, پیار سے آپ سمجھائیں. تو لوگ جن کے اندر بھی صلاحیت ہوگی ماننے کی, قبول کرنے کی, وہ ان کا دل متوجہ ہوگا, وہ مان لیں گے, قبول کر لیں گے, تو ہم ان کو ہدایت دے کر کے اٹھا کر لائیں گے اور آپ کی صحبت میں رکھ دیں گے. ایسا ہی ہوا. اور یہ طریقہ حضور سے اس لیے اللہ نے کروایا تاکہ قیامت تک آنے والے ہم سب لوگوں کو یہ طریقہ معلوم ہو جائے کہ دین اسلام پر لانے کے لیے اور دین کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. لوگوں کو مسجد والا بنانے کے لیے اور لوگوں کو نمازی بنانے کے لیے, لوگوں کو دیندار بنانے کے لیے اور لوگوں کو نبی کی سنت پر چلنے والا بنانے کے لیے ہم کو کیا طریقہ اپنانا ہے, کس طریقے سے دعوت دینا ہے, کس طریقے سے لوگوں کو بلانا ہے, ترغیب دینا ہے, اور کس طریقے سے لوگوں کو کھینچ کر مسجد کو دین کی طرف لانا ہے, یہ طریقہ سکھانے کے لیے اللہ نے نبی سے یہ کام کروایا. بہرحال اللہ جل شانہ من والو نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ دعوت کا اور تبلیغ کا کام لے کے جن لوگوں کو چن کے حضور کی صحبت میں دیا اور آپ نے تربیت دی. 1.25 لاکھ صحابہ کرام حضور کی تربیت یافتہ جماعت تیار ہو گئی. جب اللہ جل شانہ نے من والوں نے دیکھا کہ اب نبی کو دنیا سے اگر بلا لیا جائے گا تو نبی کے تربیت یافتہ 1.25 لاکھ صحابہ کی یہ جماعت نبی کے دین کو سنبھال لے گی اور نبی کے دین کی حفاظت کر لے گی اور نبی کے اس دین کو قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچانے کا انتظام کر لے گی, محنت کر لے گی. جب اللہ رب العزت کو یہ بات واضح ہو گئی ہے, اللہ رب العزت نے جب یہ بات دیکھ لی تو اب نبی کو پیغام بھیجا کہ اب آپ دنیا سے واپس آنے کی تیاری شروع کر دیں.
ایک سورت نازل فرمائی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اس سورت میں اللہ نے فرمایا اے نبی جی، جب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ کی مدد آپ کے پاس آ جائے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتوحات جب آ جائیں، تیرے علاقے لوگ ان کے قبیلے کے قبیلے فتح ہونے لگے، سب کے دل کھلنے لگے، علاقے کھلنے لگے، سب فتح ہو کر کے آپ کے ہاتھ میں آنے لگے اور دین کی نصرت اور مدد آپ آنکھوں سے دیکھنے لگے، تو پھر کیا کرنا ہے آپ کو؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اور آپ یہ بھی دیکھنے لگیں کہ لوگ دین میں اب جھوک در جھوک، بڑی جماعتوں کی جماعتیں بڑی تعداد میں اب دین میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، یہ منظر جب آپ دیکھنے لگیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، اب اپنے رب کی تسبیح کیجئے، حمد کیجئے، استغفار کیجئے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا۔ یہ سورت نازل ہو گئی۔ جب یہ سورت نازل ہوئی صحابہ کو معلوم ہوا تو صحابہ خوش ہو گئے، کیونکہ اس میں ایک طرح کی خوشخبری آ رہی ہے کہ لوگ جوگ در جوگ بڑی جماعتوں کی جماعتیں اسلام میں آنے لگیں گی اور علاقے فتح ہونے لگیں گے، خوشخبری سی لگی صحابہ کو، سب صحابہ خوش ہو رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ سورت پہنچی، یہ سورت نازل کی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے، صحابہ نے وجہ پوچھی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سب تو خوش ہو رہے ہیں اور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق بڑے صاحب علم تھے، اللہ کے رسول کے صحبت یافتہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اس سورت کے اندر ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، سب کے کان کھڑے ہو گئے، چونک گئے کہ ہمارا تو اس طرف ذہن گیا ہی نہیں کہ اس میں حضور کی وفات کی خبر ہے۔ یہ علم تھا جو وہ صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ وہ اشارے سمجھ گئے کہ اس میں اشارہ ہے کہ یہ کام پورا ہو چکا ہے، دین کی تبلیغ اور دین کے پھیلاؤ جس کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تھا وہ کام پورا ہو چکا ہے۔ اب آپ تسبیح پڑھیے، استغفار کیجیے، کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ دنیا سے نکلنے کی تیاری کیجیے۔ تو اس میں اللہ کے رسول کی وفات کی خبر دی جا رہی ہے، اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ تو میرے دوستو عرض یہ کرنا تھا کہ جب اللہ جل شانہ نے یہ دیکھ لیا کہ صحابہ کرام کی جماعت ایسی تیار ہو گئی ہے جو حضور کے دین کی اب حفاظت کر لے گی اور حضور کے دین کو آگے پہنچائے گی، تو آخری جو حج حضور نے کیا، ایک ہی زندگی میں حج آپ نے کیا تھا، حجۃ الوداع جس کو کہتے ہیں، جو وفات سے 1 سال قبل آپ نے کیا تھا، وفات والے سال ہی لے لیجیے، اسی سال آپ نے وہ حج فرمایا تھا۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو جمع کیا تھا میدان اس میں عرفات میں، اور جمع کر کے آپ نے ایک خطبہ دیا تھا، تقریر فرمائی تھی، وہ حدیث کی کتابوں میں آج تک وہ تقریر و خطبہ لکھا ہوا موجود ہے۔ صحابہ کرام نے اس کو نوٹ کیا تھا، یاد رکھا تھا، اپنی یادداشت سے اس کو جمع کیا اور بعد والوں کو سنایا تو سب لکھ کر کے محفوظ کر دیا گیا۔ وہ خطبہ آپ نے جو دیا، اس موقع پر آپ علیہ السلام نے سارے صحابہ سے ایک بات پوچھی، یہ پوچھا کہ الا هل بلغت، اے صحابہ مجھے بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام اور اللہ کا دین تمہارے تک پورا پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ سارے صحابہ نے گواہی دی کہ بلا بلغت الرسالہ وأديت الامانہ ونصحت الامہ وكشفت الغمہ، کہ آپ نے بے شک اللہ کا دین ہمارے تک پہنچا دیا، پوری امانت ہمارے حوالے آپ نے فرما دی جو اللہ نے آپ کو دی تھی، اور سارے مسائل آپ نے حل فرما دیے، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے دینی ذمہ داری تھی آپ نے پوری ادا کر دی۔ جب سارے صحابہ پر ایک زبان یہ گواہی دیے، اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے گا، میرے صحابہ گواہی دے رہے ہیں
کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچایا، میں نے ذمہ داری پوری کر دی، تو گواہ رہنا۔ یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ قیامت میں ہر نبی سے پوچھا جاتا ہے، اپنی امت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ یہ ہر نبی سے پوچھا جاتا ہے۔ جب نبی کہتے ہیں کہ ہاں میں نے پہنچایا، تو گواہی پوچھی جاتی ہے کہ گواہی دو، کیا آپ نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا، اس کی گواہی دو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، اور کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ نبیوں کے اس سوال کے اللہ کے اس سوال کے جواب میں جو نبیوں سے کیا جائے گا، انبیاء اکرام کی اس ذمہ داری کے ادا کرنے کی گواہی کے لیے اللہ تعالی حضور کی اس امت کو قبول کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت گواہی دے گی سارے انبیاء کے بارے میں، سارے انبیاء کے بارے میں یہ امت گواہی دے گی کہ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان تمام نبیوں نے اپنی قوم تک، اپنی امت تک تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اللہ پوچھیں گے آپ تو کہاں تھے اس وقت میں؟ آپ تو آخر میں آئے، آپ تو آخری نبی کی امت ہو، تو سوالات نبی تو پہلے گزر چکے، ہزاروں سال پہلے، آپ کو کیسے پتا؟ آپ کیسے گواہی دے رہے؟ تو ساری امت کہے گی کہ اللہ ہم نے اپنے سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات سنی ہے، اور ہمارے نبی سچ بولتے ہیں، سچی بات کہی ہے انہوں نے، تو لہذا ہم اپنے نبی کی سچی بات کو سن کر کے آپ کے سامنے گواہی دے رہے ہیں کہ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ نبیوں نے اپنا اپنا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا۔ اس سچائی کی بنیاد پر ہم بھی آج گواہی دے رہے ہیں کہ نبیوں نے اپنا پیغام امت تک پہنچایا۔ بہرحال مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی شاہ نے اپنی مرضیات جو اپنے بندوں سے چاہتے ہیں، وہ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دی۔ اب جس کا تعلق اللہ سے ہے، جس کو اللہ سے محبت ہے، اور جس کو اللہ رب العزت سے ملاقات کی امید ہے، اور جس کو اللہ رب العزت سے کچھ اجر ثواب اور کامیابیوں کے ملنے کی توقع اور حرص اور لالچ اور طمع دل میں ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے نبی کی اتباع کرے، اس کو چاہیے کہ اپنے نبی کے پیچھے چلے، نبی کے طریقے پر چلے، کیونکہ اللہ نے اپنا محبوب، اپنا طریقہ جو پسندیدہ ہے سب نبی کو سکھا دیا، سب نبی کو سکھا دیا۔ تو اب نبی کے پیچھے چلنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اب ہر چیز میں پوچھے کہ نبی کو کیا طریقہ اللہ نے سکھا کے بھیجا؟ نماز کے پڑھنے کا وہی طریقہ صحیح ہوگا جو طریقہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے نماز ایسی پڑھی جو نبی نے نہیں سکھائی تھی، ہم نے اپنی مرضی سے کوئی بھی نماز پڑھ لی، تو وہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ روزہ ہم نے اپنے طریقے پر رکھ لیا، نبی نے جو طریقہ سکھایا وہ طریقے سے روزہ نہیں رکھا، تو وہ روزہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ زکات ہم نے اپنے طریقے سے نکالی، اپنے نبی نے جو طریقے سے زکات کا طریقہ سکھایا اور زکات کا طریقہ بتایا اس طریقے سے نہیں نکالا، زکات قابل قبول نہیں ہے۔ حج کیا، عمرہ کیا اور نبی کے طریقے پر نہیں کیا تو قابل قبول نہیں ہے۔ شادی کیا، نکاح کیا، بیوی رکھا، بچوں کو پرورش کیا، نبی کے طریقے پر نہیں کیا تو اس کی کوئی نیکی نہیں ملے گی اور وہ نکاح بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہر عمل سر سے لے کے پیر تک کی اپنی ظاہری زندگی بھی نبی کے طریقے پر اگر گزاری ہے تو وہ قابل قبول ہے اور اس پر اجر ملے گا، اور اگر ظاہری زندگی نبی کے طریقے پر نہیں تھی تو اس پر کوئی اجر نہیں ہے، اس کا وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرما دیا، اسی لیے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ صحابہ بھی 1.25 لاکھ دیے، نبی بھی جو ہے وہ بھی 1.25 لاکھ، اور صحابہ بھی جو حضور کی صحبت میں اللہ نے دیے وہ بھی 1.25 لاکھ، 1,25,000 جو 20,000 صحابہ۔ اتنی بڑی جماعت صحابہ کی حضور کی صحبت میں رکھنے کا مقصد ہی کیا تھا؟ مقصد صرف یہ تھا
تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کا پسندیدہ طریقہ سکھائیں، ان کو تربیت دیں، ان کو تعلیم دیں، ان کو وہ اخلاق سکھائیں جو اللہ چاہتے ہیں، ان کو وہ نماز سے اور عبادتیں سکھائیں جو اللہ چاہتے ہیں، اللہ پسند کرتے ہیں، ان کو وہ لباس سکھائیں جو اللہ پاک پسند کرتے ہیں، اور ان کو وہ معاشرتی اور معاشرتی زندگی اصول جو اللہ سکھائیں جو اللہ پاک پسند کرتے ہیں، جس کا اللہ نے حکم دیا، ان کو وہ ایمان سکھائیں جو اللہ نے حکم دیا، ان کو ہر عبادت ہر عمل وہ سکھائیں جو اللہ رب العزت جس کی اجازت دیتے ہیں اور جس کا طریقہ اپنے نبی کو اللہ نے سکھایا ہے۔ اس کی تربیت دینے کے لیے سوالات صحابہ حضور کی صحبت میں رکھے گئے۔ بہت سے لوگ ایک غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں، بھائی جب ہمارے سامنے قرآن ہے، جب ہمارے سامنے حدیث ہے، تو ہم کو کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ عرب لوگوں میں اسی بات ایسی ذہنیت کے لوگ پائے جاتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، اور بات تو اس میں علماء بھی ہیں، وہ بھی کہہ رہے تھے کفانا کتاب اللہ، بھائی ہم کو قرآن کافی ہے، جاؤ، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، کسی کو بتانے کی ہم کو ضرورت ہے، کسی امام کی ہم کو ضرورت ہے، کسی مولانا کی ہمیں ضرورت ہے، کسی استاد کی ہمیں ضرورت ہے۔ ارے صاحب، اگر قرآن مجید ہی کافی تھا تو اللہ رب العزت جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات اتارے تھے پورے طور پر، پوری تورات اللہ نے اتار کے دی، ایسا پورا قرآن اتار کے سب کو دے دیتے، لو بھائی پڑھ لو، قرآن کافی ہے تم سے، تمہارے لیے قرآن پڑھ لو، عمل کر لو۔ لیکن اللہ نے ایسا کیا نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید نبی کو سکھایا، اور نبی نے امت کو سکھایا، صحابہ کو، سوالات صحابہ کو سکھایا، اور پھر قرآن پڑھنا بھی سکھایا، اور قرآن پاک کو سمجھایا بھی کہ قرآن کا مفہوم کیا ہے، کون سی آیت کا مفہوم کیا ہے وہ بھی سکھایا، پھر اس پر عمل کا طریقہ بھی انہوں نے سکھایا اور تربیت دی۔ یہ سب ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہ صرف قرآن پڑھ کر کے آدمی دین نہیں سمجھے گا، صرف قرآن پڑھ کر کے آدمی نماز بھی نہیں پڑھ سکے گا، صرف قرآن پڑھ کر کے آدمی اللہ پر ایمان لانا بھی نہیں سیکھ سکے گا۔ صرف قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کے سمجھنے کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے، اور اسی رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، اور صرف رسول کو بھیج دینا بھی کافی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا سکھایا، اس کے سمجھانے کے لیے صحابہ کی سوالات، صحابہ کی جماعت کو تیار کیا گیا، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ صحابہ سمجھا سکیں کہ نبی نے کیا کیا سکھایا ہے ان کو۔ تو 1,24,000 صحابہ ان کی جماعت تیار کرائی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ کتاب اللہ بھی ضروری ہے، رجال اللہ بھی ضروری ہے، قرآن بھی ضروری تھا، اور قرآن کے سمجھانے والے استاد بھی ضروری تھے، قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ سکھانے والے معلم کی، مربی کی بھی ضرورت تھی۔ اس لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کو بھیجا۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن کافی نہیں، اس بات سے کہ قرآن ہر ایک نہیں سمجھ سکے گا، اور قرآن سے سارا دین ہر ایک کو نہیں سمجھ میں آئے گا، پھر قرآن مجید کے سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑی، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک نہیں رہیں گے، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک رہتے زندہ تو پھر کسی کی ضرورت ہمیں نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کی نبوت والی زندگی کے بعد دنیا سے بلا لیا گیا، تو اب کون سمجھائے گا دین؟ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ انتظام کیا کہ رسول اللہ کی حیات میں صحابہ کی جماعت تیار کی، اور صحابہ کے چلے جانے کے بعد صحابہ کے تربیت یافتہ لوگ تھے جن کو تابعین کہتے ہیں، اور ان کے بعد تبع تابعین ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک استاد نے شاگردوں کو سکھایا، شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ لہذا اللہ نے دنیا میں لوگوں کو تعلیم دینے، تربیت دینے، قرآن سکھانے، حدیث سکھانے، اور اس میں آیا ہوا سارا دین سمجھانے کے لیے یہ نظام بنایا ہے، اور یہ نظام فطری اور قدرتی نظام ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھائی ہم ان سب کو درمیان سے ہٹاؤ، ہم تو ہمارے پاس تو قرآن ہے، ڈائریکٹ قرآن پڑھ لیں گے، ہمارے پاس تو حدیث ہے، ہم ڈائریکٹ حدیث پڑھ لیں گے، اس کو فالو کر لیں گے، پھر تو اللہ کا یہ چلایا ہوا جو فطری نظام ہے، سلسلہ جو حضور اللہ نے حضور کو سکھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، یہی سلسلہ سکھانے کا، تعلیم دینے کا، تربیت دینے کا اس وقت سے لے کر آج تک جو چل رہا ہے، اس کی کوئی ضرورت ہی نہ ہوتی۔
تو یہ کہنا فضول بات ہے، غلط بات ہے کہ بھائی ان سب کو ہٹاؤ، ہم کو ڈائریکٹ قرآن سے اور ڈائریکٹ حدیث سے دین سمجھ لیں گے، یہ ایک غلط فہمی ہے جو لوگوں کے دلوں میں اور دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اور کچھ لوگ جان بوجھ کر کے، اس میں تھوڑے سے عرب لوگ بھی ہیں سلفی مزاج کے، اور علماء سے بدظن کرنے والے، اور اہل اللہ سے اور مشائخ سے اور اللہ والوں سے دور کرنے والے، اور بزرگوں سے اور علم دین رکھنے والے علماء سے کاٹنے والے، ایسے عربوں میں بھی بعض بد دماغ موجود ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو یہ ذہن رکھتے ہیں، اور ویسے ہی لوگ غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں، لہذا ہم کو اور آپ کو ایسی غلط فہمی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر قرآن حدیث صرف کافی ہوتا قیامت بتانے والی ساری امت کو دین سیکھنے کے لیے، تو یہ سلسلے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ استاد کے بغیر اگر کوئی قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ دین سمجھ سکتا تھا، تو پھر مجھے بتاؤ کیا قصور ہے ڈاکٹروں کا؟ آپ جو ہے میڈیکل سائنس کی ساری کتابیں لے لیجیے، پڑھ لیجیے، ڈاکٹر بن جائیے۔ آپ ایم بی بی ایس کی کتابیں لے لیجیے، پڑھ لیجیے، سیلف اسٹڈی کر لیجیے اور ڈاکٹر بن جائیے، کیا فرق پڑے گا؟ آپ کو جا کے باقاعدہ جوائن ہو کر کے، آپ کو اسٹڈی کر کے استاد کے پاس پڑھ کر کے ایگزام لکھنے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ اگر براہ راست ڈائریکٹ قرآن حدیث سمجھ سکتے ہیں تو پھر ڈائریکٹ ایم بی بی ایس کی کتابیں بھی تو پڑھ کے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ کے ڈائریکٹ وہ بھی تو انجینئر بن سکتے ہیں۔ لیکن جب وہاں نہیں بن سکتے تو یہاں بھی نہیں بن سکتے بابا۔ قرآن حدیث ان انجینئرنگ کی کتابوں سے زیادہ گہری اور ڈیپ کتابیں ہیں۔ قرآن و حدیث آپ کی ایم بی بی ایس کی اور ڈگری کی، ایم بی بی ایس کی اور ڈاکٹری کی اور میڈیکل سائنس کی کتابوں سے زیادہ گہری ہیں۔ آپ نے قرآن حدیث کے علم کو اتنا معمولی سمجھ لیا کہ ایم بی بی ایس کی کتابیں تو بغیر استاد کے نہیں پڑھ سکتے، قرآن حدیث بغیر استاد کے ہم پڑھ لیں گے، یہ کیسی بات ہوئی؟ بہرحال ایک غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے، ہم کو اس غلط فہمی میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہم کو ایک بات، میں آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من کان منکم مستغنا فلیستغن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ فتنہ۔ جس کسی کو زندگی گزارنے کا راستہ اپنانا ہے، اس کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کا راستہ اختیار کرے جو صحیح راستے پر چل کر، صحیح راستے پہ زندگی گزار کر اللہ سے جا ملے، دنیا سے رخصت ہوئے صحیح راستے پہ چل گئے، ایسے لوگوں کا راستہ اختیار کرے۔ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ قرآن حدیث جو ہے ڈائریکٹ پڑھ لے، فرمایا ایسے لوگوں کے راستے پہ چلو جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے صحیح راستے پر رہ کر دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے طریقے کو اختیار کرو۔ وہ کون ہے؟ اولئک اصحاب محمد، یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ اکرام کہلاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تربیت حاصل کیے ہوئے لوگ ہیں، ان کے راستے پہ چلو۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہمارے آپ کے لیے پیغام دیا۔ اللہ سے دعا فرمائیے اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کے طریقے پر زندگی گزار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔